درود بر محمد و آل محمد۔ کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی
شمر کے ڈر سے لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی اور یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے حسین پیاسے پلٹ آئے حوض کوثر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے فاتحہ. السلام علیکم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجنے محمد ارباب ادا کربلا تجلی ولایت کے عنوان سے جس عشرہ مجالس کا آغاز ہوا تھا اس کا سفر جاری ہے.
اور آپ حضرات مسلسل فہم اور متواتر پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے اور کربلا کو محسوس کرنے کے لیے کم سے کم کربلا سے 50 سال پہلے کی تاریخ پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ولی خدا اور ولایت، جو نظام ولایت ہے، اس کا تعلق الوہیت اور ربوبیت سے ہے۔ اور اللہ کے یہاں ایک مزاج ہے، ایک فلسفہ ربانی ہے کہ اس نے انسانوں کی تخلیق کرنے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ ہدایت کا جاری کیا، اس میں سلسلہ نبوت کو رکھا، اور سلسلہ نبوت کو رکھنے کے بعد پھر اس نے اس میں اس فلسفے کو پنہا کیا، یہ فلسفہ رکھا کہ جس کو بعد میں بھیجتا گیا اس کو پہلے والے سے بہتر بناتا گیا، اور جس کو سب سے آخر میں بھیجا اس کو سید المرسلین بنا دیا، سرتاج انبیاء بنا دیا، سرکار انبیاء بنا دیا، خاتم المرسلین بنا دیا، پیغمبر اعظم بنا دیا، طٰہٰ مزمل و مدثر بنا دیا۔ یہ ایک اس کا نظام تھا، لیکن اس کے بعد چونکہ سلسلہ ہدایت کو جاری رہنا تھا، سلسلہ ہدایت کے سفر کو آگے بڑھنا تھا، لہذا پروردگار کا خاص اہتمام یہ ہے کہ کوئی بھی دور، کوئی بھی عہد، کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ولی خدا سے خالی رہا ہو۔ ہر دہر، ہر زمانے میں، ہر وقت ولی خدا، حجت خدا اس روئے زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے ضرور اس زمانے میں رہا ہے۔ اب میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ خود خدا نے اعلان کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو میں نے خلق کی ہے اور میں نے وجود عطا کیا ہے اور اس میں نقص اور نقص پایا جاتا ہے۔ آنکھیں کھول کے بتاؤ، دیکھ کے بتاؤ، اپنی بصارت کو ملحوظ خاطر لا کے بتاؤ۔ تو پروردگار تو کرے گا کیا؟ سب چیزیں تیری مکمل ہیں، تو کہنا کیا چاہتا ہے، تو بتانا کیا چاہتا ہے، اعلان کیا کرنا چاہتا ہے، کون سے فلسفے کو تو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو پروردگار آواز دے گا، میں کہنا اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو میں نے مکمل خلق کیا ہے، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہوں، چاہے نظام کہکشاں ہو، چاہے نظام قمری ہو، چاہے نظام شمسی ہو، یہ کوئی بھی نظام کیوں نہ ہو، کوئی بھی شے کیوں نہ ہو، کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، ان سب کا تعلق مادے سے ہے۔ اور ان مادیات میں یہ اعلان کر رہا ہوں کیونکہ میں خالق ہوں، میں مصور ہوں، میں نے تصویر بنائی ہے۔ بتاؤ تو صحیح کہ میں نے کیا کسی چیز میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کیا کوئی چیز ناقص ہے یا کوئی چیز نامکمل ہے؟ کیا کوئی چیز تکمیل تک نہیں پہنچی ہے، منزل کمال تک نہیں پہنچی ہے؟ کیوں میرے خالق تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مادے کو مکمل کر کے اپنے وجود کو پہچنوا سکتا ہوں تو کیا میں نور کو مکمل کر کے اپنا وجود نہیں پہچنوا سکتا؟ ایک صلوات بھیجے میں آواز بلند۔ ایک صلوات اور ارشاد فرما دیں۔ تو دیکھو میں نے مادے کو بھی مکمل خلق کیا اور نور کو بھی مکمل خلق کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ اب تم پہچاننے کی کوشش کرو۔ اچھا، پروردگار کا ایک مزاج یہ ہے اور ایک فلسفہ اس کے یہاں یہ ہے، جیسے ایک ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو ایجاد کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ بہت مشہور مقولہ ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہوا کرتی ہے۔ ہمیں ہوا کی ضرورت ہوئی، ہم نے یہ اے سی، یہ پنکھے، یہ تمام چیزیں بنا لی۔ ہمیں فرش کی ضرورت ہوئی، ہم نے خوبصورت ترین فرش بنا لیا۔
ہمیں روشنی کی ضرورت ہوئی، ہم نے بلب ایجاد کر لیا، تو ذہن انسانی ارتقائی منزلوں پر آگے بڑھتا گیا، اور جس چیز کی ضرورت پڑتی گئی وہ بناتا گیا، جس چیز کی ضرورت انسان کو پڑی انسان نے اس کو بنا لیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کو بنا لیا کرتے ہیں۔ بہت توجہ۔ لیکن پروردگار کا فلسفہ اس کے برعکس ہے۔ پروردگار کے یہاں پہلے چیز وجود میں آتی ہے، بعد میں استعمال کرنے والے آتے ہیں۔ ایک تو ہر چیز کو مکمل بنایا، دوسرا یہ کہ آپ دیکھتے چلے جائیے، ہمارے یہاں ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے۔ بہت توجہ۔ تو ڈیمانڈ ہے بعد میں سپلائی ہے، اس کے یہاں پہلے سپلائی ہے بعد میں ڈیمانڈ ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے تو انسانی زندگی میں اور فطرت کے تقاضوں کے قریب جا کے دیکھ لیجئے گا، ماں کی آغوش میں بچہ بعد میں آئے گا، اس کی غذا کا انتظام پہلے ہو جائے گا۔ یہ ہے فلسفہ پروردگار۔ اب تھوڑا سا تمہیدی منزل میں 2-4 منٹ اور آپ کے لوں گا انشاءاللہ، اور جو جن افراد کو آنا ہے وہ آ جائیں گے۔ تو پروردگار کے یہاں مزاج یہ ہے جو ہمارے مزاج سے مختلف ہے، اس کا فلسفہ۔ ہمارے یہاں یہ ہے ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم بنا لیتے ہیں، اس کے یہاں یہ ہے کہ اس کے یہاں ایجاد پہلے ہے، ضرورت بعد میں ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو ذہن نشین رکھیے گا، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک منزل تک اور ایک نتیجہ دینے کی کوشش کروں گا منزل پر لے جانے کے بعد۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے چلیے۔ انسانی ذہن کی ایک فطرت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہاں سے نظام ولایت کو سمجھیے گا، ہر چیز کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے، جو چیز ہو وہ مکمل ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں سے نکلے باہر کی طرف گئے تو آپ نے باہر جا کے دیکھا ایک بلڈنگ ہے جو بہت خوبصورت تعمیر ہو رہی ہے، لیکن یہ بلڈنگ مکمل نہیں ہے، تو فوراً آپ کا ذہن یہ سوال کرے گا کہ جب یہ بلڈنگ بن ہی رہی تھی تو اس کو مکمل ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیوں انسان کا ذہن سوال کرتا ہے؟ کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ فطرت ہوتی ہے، انسان کے وجود میں یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے، ناقص نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور آگے بڑھیے، کسی شاعر کا کوئی دیوان انسان کے پاس آیا، اس میں یہ دیکھا کچھ غزلیں ایسی ہیں، کچھ منظومات ایسی ہیں، کچھ سلام ایسے ہیں، کچھ شاعری ایسی ہے جو مکمل نہیں ہے، کچھ غزلیں مکمل ہیں اور کچھ نامکمل ہیں۔ تو جہاں مکمل نہیں ہے وہی انسان کا ذوق سلیم رکے گا، اور رکنے کے بعد یہ سوال کرے گا کہ آخر یہ مکمل کیوں نہیں ہے؟ جب اس شاعر نے یہ شعر کہنا شروع کیے تھے تو یہ مکمل ہونا چاہیے تھے، یہ ناقص کیوں ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو انسان کا مزاج اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے، ناقص نہیں دیکھنا چاہتا۔ بے پناہ مجمع تھا، چاہنے والے تھے، سب کھڑے ہوئے تھے، اچانک ایک نوجوان کے اوپر نظر جا کے ٹک گئی، جس کی پیشانی کشادہ تھی، جس کے ہونٹوں میں لالی پائی جاتی تھی، جس کا جسم تناسب لیے ہوئے تھا، جس کے ہاں تمام چیزیں بہت خوبصورت تھیں جسم و جسمانیات کے حوالے سے۔ پیشانی کشادہ تھی، بال سیاہ تھے، ہونٹوں میں نزاکت تھی، داڑھی انتہائی حسین تھی، بال گھنگرالے تھے، تمام چیزیں تھیں۔ کسی نے کہا بہت خوبصورت نوجوان ہے، تو برابر والے نے کہا کس کو خوبصورت کہہ رہے ہو؟ کہا وہ جو کھڑا ہوا ہے۔ کہا تم خبط الحواسی کا شکار تو نہیں ہو گئے ہو؟ ارے تمہیں نہیں معلوم یہ نوجوان خوبصورت تو ہے لیکن اس کے عقل نہیں ہے۔ بہت توجہ۔ یہ پتہ نہیں کس کو برا کہنے لگے، کس کو ڈھیلا مار دے، کس کو گالیاں دینے لگے، کس پر افترا پردازیاں کرنے لگے۔ تو یہ نوجوان دکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن مزاجی اعتبار سے اس کے یہاں خبتی پائی جاتی ہے، خبتگی پائی جاتی ہے، لہذا یہ انسان خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اچھا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ فوراً آپ کی نگاہیں اس کی طرف سے ہٹ جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے مزاج میں یہ فطرت پائی جاتی ہے، ہر چیز مکمل ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب انسان کے مزاج میں یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ بلڈنگ ہو تو مکمل، شاعری ہو تو مکمل، انسان ہو تو مکمل، ہر چیز مکمل ہونا چاہیے، تو کیا وہ انسان یہ سوال نہیں کرے گا
کہ جس شریعت اور جس قانون کے مطابق وہ اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہا ہے وہ شریعت بھی مکمل ہونا چاہیے. یہیں تک آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا تھا. جو انسان ہر چیز کو مکمل دیکھنا چاہتا ہے، پہاڑ ہوں تو مکمل، سورج ہو تو مکمل، ستارے ہوں تو مکمل، سیارے ہوں تو مکمل، زمین ہو تو مکمل، مادہ ہو تو مکمل، نور ہو تو مکمل، ہر چیز مکمل ہونا چاہیے، شاعری ہو تو مکمل، بلڈنگ ہو تو مکمل. تو کیا وہ انسان یہ سوال نہیں کرے گا کہ آخر جس شریعت اور جس قانون اور جس آئین کے مطابق وہ اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہا ہے وہ قانون بھی مکمل ہونا چاہیے، پائے تکمیل پر پہنچنا چاہیے. تو مجھے یہ بتائیے، شریعتیں، قانون بہت سے ہیں، کون سا قانون مکمل ہے، کون سا قانون مکمل نہیں ہے؟ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. شریعت جناب موسیٰ کی بھی تھی، شریعت جناب عیسیٰ کی بھی تھی، شریعت جناب ابراہیم کی بھی تھی، اور انبیاء بھی اپنا قانون لے کے آئے تھے، اور انبیاء کا بھی اپنا اپنا قانون تھا. لیکن کون سا قانون مکمل ہے، کون سا قانون مکمل نہیں ہے؟ بتانے والا کہے گا کہ اگر تم قرآن کے دریچوں میں جھانک کے دیکھو گے کہ کون سا قانون مکمل ہے، کون سا قانون مکمل نہیں ہے، تو دیکھو الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. بہت توجہ چاہتا ہوں، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شریعتیں، قانون بہت سے ہیں، کس کو کامل مانا جائے؟ قرآن نے تو اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پر کس قانون کو مکمل مانا جائے، کس پر اعتماد کیا جائے، کس پر یقین کیا جائے، کس کو اپنایا جائے؟ کہا اگر یہ دیکھنا ہے کہ کون سا قانون صحیح ہے اور کون سا قانون صحیح نہیں ہے تو پھر اب یہاں پر یہ جانچو اور یہ پرکھو کہ قانون کو لانے والے اور قانون کو بچانے والے کون ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. جو قانون کو لانے والے ہیں وہ کس طرح سے ہیں، جو قانون کو بچانے والے ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ ہم نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم ان کا قانون کیا ہوگا جو قانون کو لانے والے ہیں. پروردگار نے کہا کسوٹی ہم دیے دیتے ہیں، جس رہبر کے یہاں عصمت کی مہر پائی جاتی ہو وہ رہبر مکمل ہے، جس کے یہاں عصمت کی مہر نہیں پائی جاتی وہ مکمل نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجنے محمد والے محمد پر. آپ اتنی دور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں تشریف لے آئیں، ایک صلوات اور بھیج دیں، آپ ارشاد فرما دیں. تو اب یہ دیکھو کہ کون سا سلسلہ معصوم سلسلہ ہے، کون سا سلسلہ نظام ولایت والا ہے، کس سلسلے میں نظام ولایت کی تجلیاں نظر آتی ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو دیکھتے چلے جائیے، نظر دوڑاتے چلے جائیے. اب آئیے تھوڑا سا میں دوسری طرف لے کے چلوں کہ صاحب ہم ملا صدرہ ہیں، ہم آئنسٹین ہیں، ہم ارسطو ہیں، ہم ایلیٹ ہیں، ہم نے فلسفے میں یہ مقام حاصل کر لیا ہے، ہم نے اتنے پرچے لکھے، اتنی کتابیں لکھی، فلسفے پر اتنا کام کیا، ہمارا دماغ اتنا تیز چلتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. ہم نے اتنے نظریات دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، ہمارا دنیا میں کوئی جواب ہی نہیں ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. کہ تم نے یہ علم حاصل کیا ہے، یہ فلسفے کا علم حاصل کیا ہے، موجودات عالم کا بقدر طاقت بشری جاننے کو فلسفہ کہتے ہیں، علم کہتے ہیں. بہت توجہ. تم نے موجودات عالم کا اندازہ لگایا ہے، دریچوں کو کھولا ہے، واہ کیا ہے. تو یہ بتاؤ یہ کس بنیاد کے اوپر؟ کہا ہم نے علم کی بنیاد کے اوپر. اچھا اب یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے، ایک معلومات ہے. بہت توجہ. یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ وادی کبیر ہے، یہ شاہراہ غدیر ہے، یہ شاہراہ قابوس ہے. یہ تمام چیزیں یہ کیا ہے کہ صاحب معلومات، یہ سب معلومات ہیں. جب یہ تمام چیزیں ذہن کے اندر آ گئیں، لوح حافظہ پہ آ گئیں، تو ان کو کہا گیا علم. بہت توجہ چاہتا ہوں. جب تک بکھری ہوئی تھی معلومات تھیں، جب ذہن کے اندر آ گئی تو علم بن گئی. اب تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے. ہم نے اتنا فلسفے کا علم حاصل کیا، ہم نے موجودات عالم کو
ताकत बशरी की बुनियाद पर इतना पहचान लिया, इस हद तक पहुंच गए कि हमें मालूम है कि चांद पर क्या पाया जाता है, मरीख पे क्या पाया जाता है। रोजाना नासा के जरिए और दूसरे स्टेशंस के जरिए हमारे सैयारे उन मकामात पर जाया करते हैं और हमारे शुआरा ये कहा करते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी होए, जिनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सितारों से आगे पहुंचने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी इल्म का सफर जारी है। हमें मालूम है समंदरों की तहों में क्या छुपा हुआ है, हमें मालूम है कि सूरज पर गर्मी कितनी होती है, हमें मालूम है चांद की जमीन पर क्या क्या पाया जाता है, हमें मालूम है मरीख के ऊपर कौन कौन सी सलाहियतें पाई जाती हैं, हमें मालूम है ज्वालामुखी जब फटता है तो आग की शिद्दत क्या हुआ करती है, हमें मालूम है कि हवाओं की ताकत कितनी होती है, हमें मालूम है बादलों में कितना शोर पाया जाता है, हमें मालूम है जब परिंदे चहचहाते हैं तो उनकी आवाज कहां तक जाया करती है, हमें मालूम है गुंचे कैसे चटकते हैं, हमें मालूम है फूलों में कैसे महक पैदा होती है। हम सब बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मामूली सा इल्म है। बहुत तवज्जो, हमने इल्म हासिल किया है, हमने दरीचों को खोला है। तो अजीजों, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, यहीं पर एक जुमला कह के नतीजा आपके सामने पेश कर देना चाहता हूं। मामूली सा इल्म हासिल किया, थोड़ा सा इल्म हासिल किया, और थोड़े से इल्म को हासिल करने के बाद इंसान इतना गुरूर में चूर हो गया, हमारा मुकाबला कौन कर सकता है, हम मुल्ला सदरा हैं, हम आइंस्टीन हैं, हम डरबन हैं, हमने ये फलसफा पेश किया, हमने ये नजरियात पेश किए, और हम बता सकते हैं कि सूरज की गर्मी कितनी है, चांद की जमीन पर क्या है, हमारा जहाज वहां उतर चुका है, हम चांद के ऊपर अपना परचम लहरा चुके हैं, हमें मालूम है चांद की मिट्टी कैसी हुआ करती है। तो अजीजों भाई, यहीं पर तो बात मुकम्मल हुआ करती है जब मामूली सा इल्म हासिल करने के बाद, थोड़ा सा इल्म हासिल करने के बाद और थोड़ा सा ज़हन इस्तेमाल करने के बाद इंसान उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि वो ये कहता है कि हमें पता है कि सूरज में गर्मी कितनी है, समंदर में गहराई कितनी है, चांद की दूरी कितनी है। मामूली सा इल्म हासिल करने के बाद जब इंसान ये सब कुछ बता देता है, जो कुल्ले इल्म बन के इस दुनिया में आए हों, बहुत तवज्जो चाहता हूं, कुल्लो शैन अहसना हो फी इमाम मुबीन, जो इमाम मुबीन बन के पूरी कायनात का इल्म लेके आए हों, अगर वो मिंबर पर जाके कहें सलूनी सलूनी, पूछ लो जो पूछना हो, तो हैरत काहे की होती है। सलावत भेजने मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मुलाहिजा फरमाइए आप, ये इंसान के इल्म का सफर है, लेकिन वली खुदा की मंजर अलग है, विलायत की और निज़ामे विलायत की तजल्लियां अलग हैं। मैं यहीं से एक बात अर्ज कर दूं अजीजों, अली सिर्फ एक इमाम नहीं थे, कुल्लो शैन अहसना हो फी इमाम मुबीन जिनके बारे में कहा है, बल्कि इमाम होने के साथ साथ वो एक मुरब्बी इंसानियत भी थे, जिन्होंने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इंसानियत के शऊर को बेदार करते हुए इंसान की तरबियत की है और बताया है कि इंसान को जिंदगी का सफर कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत तवज्जो चाहता हूं, उनके इख्तियारात अपनी जगह, क़ुव्वत विलायत अपनी जगह, निज़ाम विलायत की तजल्ली अपनी जगह, लेकिन उन्होंने इंसानी माशरे में समाज के साथ साथ रह के, जमाने के साथ साथ रह के जिंदगी गुजारने का सलीका भी बताया। अब मैं आपके सामने अर्ज करूं, खैबर को फतह किया, मैं खैबर में नहीं जाना चाहता, लेकिन खैबर को फतह करने के बाद जब इमाम अली माले गनीमत को इधर उधर गाँव में तकसीम करके वापस आ रहे थे, तो एक मर्तबा रास्ते में एक यहूदी मिल गया और यहूदी ने अपना घोड़ा साथ साथ चलाना शुरू कर दिया और वो इमाम अली के साथ साथ घोड़ा चलाने लगा। अभी इमाम तो जानते हैं कि ये कौन है, लेकिन वो नहीं जानता अभी कि ये कौन है, उसे अभी यही नहीं मालूम ये वही है कि जिसने तुम्हारे मरहब को कत्ल किया है। वो अचानक रास्ते में मिला था, जब वो आगे बढ़ा तो रास्ते में एक दरिया आया,
جب دریا آیا تو اس نے اپنے گھوڑے کو مہمیز کیا اور مہمیز کرنے کے بعد لجام کو کھینچا اور لجام کو کھینچنے کے بعد کچھ بدبدایا، کچھ کہا اور کہنے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اب جو گھوڑا دوڑا تو وہ دریا کو پار کرتا چلا گیا۔ اب اس نے جب دریا کو پار کر لیا تو وہاں سے آواز دی کہ اگر اے مسافر، اگر تیرے پاس بھی وہی علم ہوتا جو میرے پاس ہے تو تو بھی اسی طرح سے دریا کو عبور کر لیتا۔ اب وہ خوش ہو رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ اے مسافر، اگر تیرے پاس بھی وہی علم ہوتا جو میرے پاس ہے، جو صلاحیت میرے پاس ہے، وہ اگر تیرے پاس بھی ہوتی تو تو بھی اسی طرح سے دریا کو عبور کرتا ہوا چلا آتا۔ کہا اچھا تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس نے جو گھوڑے کو چلایا تھا جو پانی پر سے عبور کرتا چلا گیا تھا، لیکن اب جو میرے مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کعبہ دیا اور اس کے بعد پانی پر سے اتارا تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھا اور اس نے یہ ملاحظہ کیا، اس نے یہ محسوس کیا کہ علی جو آنے والا مسافر ہے وہ صرف پانی پر چل نہیں رہا ہے بلکہ پانی کی کیفیت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ اب وہ پانی نہیں نظر آ رہا ہے بلکہ وہاں سے دھول اڑ رہی ہے، وہاں سے دھول اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ جب علی نے دریا کو عبور کیا اور وہاں پر گھوڑے کو روکا تو وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد علی کے قدموں سے لپٹ گیا اور لپٹنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، اے مسافر اتنا بتا دے تو ہے کون، اپنا تعارف کرا۔ بہت توجہ، تو اپنا تعارف تو کرا کہ تو ہے کون، کیونکہ جس طرح سے تو نے گھوڑے کو دوڑایا، جس طرح سے پانی نے اپنی تاثیر بدلی، جس طرح سے تجلی نظر آئی، یہ کیفیت ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے سنا ہے، یا تو آخری نبی کے یہاں پائی جاتی ہے یا ان کے وصی کے یہاں پائی جاتی ہے۔ یہ کیفیت یا نبی کے یہاں پائی جاتی ہے یا ان کے وصی کے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اس یہودی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، پہلے تو اپنی کیفیت بتا، تو اپنے علم کے بارے میں بتا کہ تو نے کیسے دریا کو عبور کیا۔ کہا میں نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا ہے، مجھے میرے بزرگوں نے یہ علم دیا ہے کہ تمہارے پاس یہ ایک نام ہے جو آخری نبی کے وصی کا ہے، تم اس کا ورد منزل تیقن میں جا کے کرو گے تو کسی بھی مشکل کو آسانی سے عبور کر سکتے ہو، کسی بھی دریا کو پار کر سکتے ہو۔ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میرے پاس صرف آخری نبی کے اس وصی کا نام ہے جس کو میں ورد کرتا ہوں اور دریا کو عبور کر لیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے اس یہودی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، وہ جو تو نے کیا تھا وہ نام کا کمال تھا، یہ جو میں نے کیا یہ ذات کا کمال تھا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو نے جو عمل انجام دیا تھا وہ اس نام کا کمال تھا، اور میں جو عمل انجام دے رہا ہوں یہ ذات کا کمال تھا۔ اس نے فوراً قدموں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ میں نے کتابوں میں یہی کیفیتیں دیکھی ہیں، اب میری سمجھ میں آ گیا، آپ ہی حق پر ہیں، مولا جلدی سے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اب علی کے کردار کو لوگ آ کے دیکھیں، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیادوں پر پھیلا ہے، وہ بتائیں کہ اسلام تلوار کی بنیادوں پر پھیلا ہے یا اہل بیت کے کردار کی بنیادوں پر پھیلا ہے۔ علی نے کردار ایسا پیش کیا، نام کی جلالت، نظام ولایت کی تجلی دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو اسلام کس اسپرٹ کا نام ہے اور کس کیفیت کا نام ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، حالانکہ میں بہت زیادہ واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن بات یہاں تک آ گئی تو اس کو مکمل کر دوں۔ اسی طرح سے مولا آگے بڑھے، یہ سفر کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اب ایک موقع وہ آیا کہ علی خاموش ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کو علی کی ضرورت ہے۔ علی اس کیفیت سے بھی گزرے ہیں کہ کنویں کے اندر منہ ڈال کے کہا کرتے ہیں کہ کتنی بدنصیبی ہے زمانے کی کہ میں خاموش ہوں، کوئی مجھ سے کچھ حاصل کرنے والا نہیں ہے، کوئی مجھ سے کچھ سیکھنے والا نہیں ہے۔ عزیزوں، روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ علی صحراؤں میں جا کے رویا کرتے تھے، یہ کیفیت ہو گئی تھی، اور لوگ سوال بھی کر رہے تھے بعد میں، تو اس طرح سے سر میں بال کتنے ہیں، آسمان میں تارے کتنے ہیں۔ علی نے کہا میں نظام ولایت بتانے کے لیے آیا ہوں، میں مربی انسانیت ہوں، میں انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہوں، آؤ مجھ سے پوچھو۔ سلونی کا دعویٰ بعد میں کیا ہے،
بہت توجہ چاہتا. اور جب زمانے کو ضرورت پڑی تو علی کے دروازے پہ آئے. اب میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں تاکہ سند ہو جائے. خلیفہ ثانی کا دور ہے اور وہ اپنے غلام میسرہ کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہے ہیں. غلام آگے آگے گیا, اس نے مسجد کا دروازہ کھولا, پیچھے پیچھے اپنے پورے جلال کے ساتھ خلافت جھومتی ہوئی آئی. اچانک غلام چیخنے لگا, چلانے لگا, سرکار حضور ذل لائی شاہ ذیشان, جو بھی کہا اس نے کہا کیا ہوا, کیوں چیخ رہا ہے, کیوں پریشان ہے, کیوں چلا رہا ہے؟ کہا کہ موت, لاش لاش لاش. کہا کیا مطلب؟ کہا مسجد کے دروازے کے اوپر ایک لاش پڑی ہوئی ہے. اب خلافت ہے لیکن بیچارگی کے عالم میں دیکھ رہی ہیں, کریں تو کریں کیا؟ کہا علی کو بلایا جائے. اب ایک کارندے کو بھیجا, سرکار تشریف لے آئیے, آپ کی ضرورت ہے. مولا آئے, آنے کے بعد اس لاش کو دیکھا, اس کا جائزہ لیا, کہا اس کو دفن کروا دیا جائے. اس کو دفن کروا دیا. خلیفہ نے پوچھا کہ اس کا قاتل کہاں ہے, قاتل کیسے پکڑا جائے گا؟ کہا 9 مہینے کے بعد خود پکڑ جائے گا. امام نے ارشاد فرما دیا. اب لوگ حیرت میں, سسپینس میں کہ یہ علی ابن ابی طالب کیا فرما رہے ہیں, 9 مہینے کے بعد خود قاتل پکڑ لیا جائے گا. اچھا دوسرے دن پھر صبح کو مسجد میں جب میسرہ آگے آیا تو اس نے دیکھا ہے ایک بچہ پڑا ہوا ہے. کہا ایک بچہ ہے جو مسجد میں نوزائیدہ. تو اب پھر تشویش ہوئی, پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے, یہ بچہ یہاں کیسے آیا؟ کل بھی مدینہ جمع ہوا تھا لاش کو دیکھنے کے لیے, آج مدینہ جمع ہوا اس بچے کو دیکھنے کے لیے. کہا یہ بچہ آیا کہاں سے, یہ کس کا بچہ ہے, معلوم کیا جائے. سب جمع ہیں, کوئی نہیں بتانے کو تیار ہے. پھر خلافت کو ضرورت پڑی, پھر امامت کو بلایا گیا, پھر ولی خدا کو آواز دی گئی, پھر ولی خدا نے آ کے اپنی تجلی بکھیری. ایک مرتبہ مسجد کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اس بچے کو کسی دایا کے حوالے کر دو اور اس کا انتظام اور انسرام اور جو بھی اس کے اخراجات ہیں ان کو بیت المال سے مکمل کیا جائے, اور یہی بچہ قاتل کے بارے میں بتائے گا کہ کس نے قتل کیا تھا. کا کیا مطلب؟ ایک دایا کے حوالے اس بچے کو کر دیا گیا اور اس کے بعد بیت المال سے اس کا خرچ دیا جانے لگا. اب اس کے بعد انتظار ہے. کہا یا علی کیسے پتہ چلے گا؟ کہا عید کے موقع پر جب سب مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اس وقت اس کے قاتل کا پتہ چل جائے گا جو کل مسجد میں جس کو قتل کیا گیا تھا اور قتل کر کے ڈالا گیا تھا, اور یہ بچہ بتائے گا, یہ اس کی گواہی دے گا. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں, اب لوگ تشویش میں ہیں, عید آنے والی ہے کچھ عرصے کے بعد. اب جب عید قریب آئی تو اس دایا کو بلوایا گیا اور دایا سے یہ کہا گیا تو بچے کو لے کے جا جہاں مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو عورت اس بچے کو پیار کرنے کے لیے آئے, جس کی مامتا تڑپے اس بچے کے لیے, اس کو پکڑ لینا, گرفتار کر لینا, وہی بتائے گی کہ کیوں قتل کیا گیا ہے. اب عید کا دن آیا, سب جمع ہوئے, مرد اور عورتیں سب جمع ہوئے. وہ دایا بچے کو لے کے آگے بڑھی تو ایک عورت آئی تڑپتی ہوئی بے چینی کے عالم میں, اور آنے کے بعد اس نے اس بچے کو پیار کرنا شروع کر دیا, محبت کرنا شروع کری. کبھی رخسار چومتی ہے, کبھی لبوں کو چومتی ہے, کبھی پیشانی کو چومتی ہے, کبھی آغوش میں لیتی ہے. اور اس کے بعد جب اس دایا نے اس کو پکڑا, کہا ہم تجھے گرفتار کرانا چاہتے ہیں, تو جتنے زیورات اس کے پاس تھے اور جتنے درہم و دینار تھے سب اس کے حوالے کیے. کہا دیکھ میں اس سے پیار کرتی ہوں, یہ میرا بچہ ہے, لیکن تو کسی کو بتانا مت, میں آگے تجھے اور نوازتی رہوں گی, کسی کو پتہ مت دینا کہ کون عورت تھی جس نے اس بچے کو پیار کیا ہے, کون عورت تھی جو اس بچے سے ملنے کے لیے آئی ہے. اس دایا نے وہ تمام رشوت کے جو ہیرے اور جواہرات تھے وہ سب رکھے, اور رکھنے کے بعد چلی گئی. اب عید کے بعد جب شام کا وقت ہوا, سب جمع ہوئے, کا پتہ چلا اس کے قاتل کا. مولا نے فرمایا تھا, علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ قاتل کا پتہ عید کے دن لگ جائے گا. اب اس کو بلایا گیا, دایا کو بلایا گیا. دایا سے کہا کہ کیا کوئی عورت اس بچے سے ملنے کے لیے آئی تھی؟ تو اس نے انکار کر دیا, مکر گئی. تو ایک مرتبہ مولا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے کہا تو جھوٹ بول رہی ہے, وہ آئی بھی تھی, اس نے پیار بھی کیا تھا, اس نے تجھے دولت دی, سرمایہ دیا, پیسہ دیا, ہیرے دیے, جواہرات دیے, زیور دیے, اشرفیاں دی, اور تجھ سے یہ بھی کہا کہ بقرعید کے دن تو پھر آنا, میں اس سے زیادہ تجھے عطا کروں گی, اور تو کسی کو بتانا مت.
اب ایک مرتبہ اس دایا نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, جوڑنے کے بعد کہتی ہے مولا آج تو مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی, آئندہ اس طرح سے میں آگے نہیں بڑھوں گی, میں توبہ کرتی ہوں مولا مجھے معاف کر دیجئے, میری غلطی کو معاف کر دیجئے, آئندہ اس طرح کا گناہ میں نہیں کروں گی. اب اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا, کہ بقرعید پر ملنے کو کہا ہے نا, بقرعید کا دن پھر آیا, اور جب بقرعید کا دن پھر آیا تو وہ دایا اسی انداز سے اس بچے کو لے کے کھڑی ہوئی, وہ عورت آئی اور آنے کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا. اب جو گرفتار کر کے دربار خلافت میں لایا گیا تو مولا بھی وہاں موجود ہیں. مولا نے کہا بتاتی ہے یا میں بتاؤں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں, تو بتاتی ہے یا میں بتاؤں؟ اب یہاں پر میں لفظوں کو روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس واقعے سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں, کوئی بھی خطا کریں, لیکن ہمارے تحت شعور میں اور شعور میں اور ہمارے ذہن اور ہماری فکر میں یہ بات تو ہونا چاہیے کہ ہم گناہ تو کر رہے ہیں لیکن کوئی ہمارا سرپرست ہے, کوئی ہمارا مربی ہے, کوئی ہمارا امام ہے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے, جو ہمیں دیکھ رہا ہے. لہذا ہم گناہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے, سب لکھتا جا رہا ہے, اور جانے اور انجانے میں اگر کئی گناہ ہو بھی جائے تو ہمارے اعتراف کی جرت ہونا چاہیے, مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دینا, کیونکہ مولا وہ کریم آقا ہے جو خدا کا ماننے والا ہے, جو گناہگاروں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد میں. نہیں, بات ابھی شاید پوری طرح سے پہنچی نہیں. ہم گناہ کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اچھا اب میں آپ کے سامنے عرض کروں, مثال کے طور پر آپ وادی کبیر سے اپنی گاڑی لے کے نکلے, موٹر لے کے نکلے, اور آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر اشارے لگے ہوئے ہیں. کون سا خوف ہے, کون سا ڈر ہے جو آپ کو اشارے نہیں توڑنے دیتا, ریڈ لائٹ نہیں توڑنے دیتا؟ ارے بھئی خالی ہے, پولیس بھی نہیں دکھائی دیتی, کوئی نظر بھی نہیں آتا, سناٹا ہے, رات کا وقت ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, کوئی نہیں ہے, سڑک خالی ہے, ہم اکیلے سڑک پر جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود جہاں بھی ریڈ لائٹ ہے ہم رک جائیں گے. کوئی نہ کوئی ڈر تو ہے. کاہے کا ڈر ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. کا ڈر اس کیمرے کا ہے جو وہاں لگا ہوا ہے, جو ہمیں دیکھ رہا ہے, جس کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں. اور اگر ہم نے اشارے کو توڑا تو کہیں نہ کہیں ہم پھنس جائیں گے, ہمیں سزا بھگتنا پڑے گی, ہمیں ایک دن ہی کے لیے جیل میں جانا پڑے گا, ہمارا ریکارڈ خراب ہوگا. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو عزیزو اس معمولی سے ڈر اور اس معمولی سے خوف کی وجہ سے کوئی بھی ڈرائیور, کوئی بھی گاڑی چلانے والا, کوئی بھی انسان نہ اشارے توڑتا ہے نہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے کہ ہمیں سزا بھگتنا پڑے گی, ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو عزیزو جس طرح سے ہم یہاں عمان کی زندگی میں اشارے کراس نہیں کیا کرتے ہیں, رک جایا کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنی حقیقی زندگی میں بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اگر ہم حلال و حرام کو دیکھ رہے ہیں, حلال و حرام کرنے پر آمادہ ہیں, تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ کوئی کیمرہ ہے حجت خدا کا جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں جائیں تو ہمیں پھر شرمندہ ہونا پڑے, وہ ہماری پکچر دکھا دی جائے کہ تم نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا, فلاں موقع پر یہ کیا تھا, فلاں موقع پر یہ کیا تھا. تو اس خلاف ورزی سے اور قانون شکنی سے بچنا چاہیے. اب اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا, کہا تو بتائے گی یا میں بتاؤں؟ کہا مولا مجھے معلوم ہے آپ فاتح خیبر ہیں, آپ قاتل مرحب و انتر ہیں, آپ مظہر و لجائب ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ کائنات کے جاننے والے ہیں. مجھے معلوم ہے مولا کہ آپ علی ابن ابی طالب ہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہے جب معراج سے حضور تشریف لائے تھے تو حضور نے کہا تھا تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ تو آپ تو کائنات کے رازوں کو جانتے ہیں. مولا مجھے معلوم ہے, لیکن میں نے یہ گناہ اس وجہ سے کیا تھا. اس نے پورا واقعہ بیان کیا. اب جیسے ہی مولا کائنات نے یہ حوالے دیے اور اس عورت نے پورا واقعہ بتانا شروع کیا,
یہاں پر ممبر پر گنجائش نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر سکوں کہ وہ واقعہ کیا تھا، لیکن وہ باتیں واضح ہو گئیں. پوری مسجد چھلک رہی تھی، لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے. علی ارشاد فرما رہے تھے دیکھو قاتل یہ ہے، دیکھو اس وجہ سے قتل کیا، دیکھو اس وجہ سے قتل کیا. اب وہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی دیر تک آپ کو زحمت دی ہے. اچانک خلیفہ ثانی آگے بڑھ کے آئے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا. وہ کہتے لوگوں سنو، قسم خدا کی میں نے اپنے کانوں سے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. میں علم کا شہر ہوں رسول نے فرمایا تھا. تو کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں، کائنات کی ہر شے کے بارے میں، ہر وجود کے بارے میں اگر کوئی علم رکھتا ہے، کوئی جانتا ہے، کوئی سمجھتا ہے، کوئی پہچانتا ہے تو ذات کا نام ہے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اور یہ ولایت کا ایک سلسلہ ہے. بہت توجہ. اور اسی وجہ سے ان کے گھرانے کے اور افراد نے جب ولایت کی تجلیاں بکھیرنا شروع کی تو کہیں پر انہوں نے لکڑی کو سانپ بنا کے دکھایا، کہیں پر انہوں نے قالین کے شیر کو زندہ کر کے بتایا کہ جو ولایت کا اختیار علی کے پاس تھا وہ علی کی اولاد کے پاس بھی ہے. اور یہاں کلنا محمد کی منزل میں ہے، یہاں سب کے سب محمد ہیں. ایک محمد نہیں ہے، جس پر نظر ڈالو گے وہ محمد نظر آئے گا، کیونکہ یہاں ولایت کی تجلی پائی جاتی ہے، یہاں نظام ولایت کا اختیار پایا جاتا ہے. ہم دنیا داری کے چکر میں پڑے ہیں، دنیا داری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا کوئی وجود نہیں ہے. یاد کیجئے امام علی نے نہج البلاغہ میں جو وصیت ارشاد فرمائی ہیں، وصیت کرتے وقت ابن ملجم کی تلوار سر پر لگ چکی ہے، ایسی حالت میں وصیت کرتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں بیٹا اپنی زندگی کو سادہ رکھنا، بیٹا دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، بیٹا خدا سے ڈرتے رہنا، بیٹا دیکھو سادگی کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا، دنیا داری کے چکر میں نہ پڑنا. بہت توجہ چاہتا ہوں. دنیا ہے کیا؟ بہت توجہ. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، جناب عیسیٰ علیہ نبینا چلے جا رہے تھے جنگل کی طرف، ایک ساتھی ان کے ساتھ میں ہو لیا. ایک جگہ پر جناب عیسیٰ رکے اور رکنے کے بعد دیکھیں مولا کی ایک وصیت کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. رکے جناب عیسیٰ اور رکنے کے بعد ایک درہم جیب سے نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے اس ساتھی کو دیا، کہا جاؤ مارکیٹ میں جاؤ، دکان پر جاؤ اور جتنی روٹیاں ملیں لے آؤ. وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے دکان کے قریب پہنچ کے 2 درہم اپنی جیب سے نکالے، ایک اس میں ملایا اور اس کے بعد 3 روٹیاں لے کے چلنے لگا جناب عیسیٰ کی طرف. راستے میں اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم وہاں جائیں گے جناب عیسیٰ کے پاس تو آدھا آدھا تقسیم ہوگا، 1.5 ہمارے حصے میں آئے گی، 1.5 ان کے حصے میں آئے گی، لہذا ایک روٹی کو میں کھائے لیتا ہوں. یہیں پر ایمان کو تولا جاتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں؟ کہا 2. کہا کئے روٹی لے کے آئے ہو؟ کہا 2. کہا 2 ہی لائے تھے؟ کہا ہاں 2 ہی لایا تھا. اب جناب عیسیٰ نے کہا چلو ہمارے ساتھ. روٹیاں کھائیں، ایک ایک روٹی دونوں نے کھا لی. آگے بڑھے اور آگے ایک جگہ پر دریا پڑا. کہا اب کیا کریں یا نبی خدا؟ کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چلو. ہاتھ پکڑا، دریا کو عبور کرتے چلے گئے. کہا اب کیا کیفیت محسوس ہوئی؟ کہا ایمان کو تقویت ملی، 4 گنا اضافہ ہو گیا ایمان میں. جناب عیسیٰ نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا روٹیاں 2 تھیں. کہا ایمان کتنا بڑا؟ کہا 4 گنا اضافہ ہو گیا. آگے بڑھے تو دیکھا ایک معذور شخص پڑا ہوا تھا. جناب عیسیٰ نے اس پر ہاتھ رکھا، وہ شفایاب ہو گیا، اس کو صحت کاملہ مل گئی. کہا عیسیٰ علیہ نبی نا یہ کیفیت آپ کیا، یہ قوت، یہ اختیار؟ کہا تمہیں کیسی کیفیت محسوس ہوئی؟ کہا اب تو 8 گنا ایمان میں اضافہ ہو گیا. اور آگے بڑھے، ایک مردہ پڑا ہوا تھا. جناب عیسیٰ نے قم باذن اللہ کہہ کے جب جو ٹھوکر ماری تو مردہ کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہو گیا. کہا اب بتاؤ اب ایمان کو جلا ملی، کیا کیفیت ہوئی؟ کہا ایمان معراج کی منزل میں پہنچ گیا. ایمان تکمیل کی منزل میں، معراج کی منزل میں، اس سے بلند منزل کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ ٹھوکر مار رہے ہیں، مردہ زندہ ہو رہا ہے. جناب عیسیٰ نے پوچھا روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا 2 تھیں.
ایمان کے بارے میں بتاتا جا رہا ہے کہ ایمان اس بلندی پر ہے، ایمان کمال کی منزل میں ہے، ایمان معراج کی منزل میں ہے، ایمان تکمیل کی منزل میں ہے۔ لیکن جب جناب عیسیٰ پوچھتے ہیں تو یہی کہتا ہے 2 روٹیاں 2 روٹیاں 2 روٹیاں۔ اب جناب عیسیٰ آگے بڑھے تو آگے بڑھ کے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جگہ پر 3 بڑی بڑی سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب جناب عیسیٰ نے ایک مرتبہ ان اینٹوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا جتنی روٹیاں جس کے حصے میں آئی ہوں گی اس کو اتنی ہی اینٹیں ملیں گی۔ اب جیسے ہی جناب عیسیٰ نے یہ کہا، اس نے کہا سرکار روٹیاں تو 3 تھی، میں غلطی سے 2 کہہ گیا تھا۔ بہت توجہ، بار بار جناب عیسیٰ پوچھ رہے تھے، اس نے کہا 2 روٹیاں 2 روٹیاں 2 روٹیاں، لیکن جب سونے کی اینٹیں سامنے نظر آنے لگی اور جناب عیسیٰ نے پیمانہ بنا دیا جتنی روٹیاں اتنی اینٹیں، تو اس نے اب کہا کہ 3 روٹیاں لے کے آیا تھا۔ اب جناب عیسیٰ نے کہا یہ تینوں اینٹیں تو پکڑ، اب تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ، تو الگ راستے پر چلا جا، میں الگ راستے پر جاتا ہوں۔ یہ کہہ کے جناب عیسیٰ الگ راستے پر چلنے لگے، وہ دوسرے راستے پر چلا۔ آگے کچھ گنڈے بدماش موالی رہزن بیٹھے ہوئے تھے، انہیں معلوم ہوا یہ جو شخص آ رہا ہے اس کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد وہ 3 افراد تھے، تینوں نے ایک ایک اینٹ بانٹ لی، کہا ایک اینٹ تمہاری، ایک اینٹ تمہاری، ایک اینٹ تمہاری۔ تینوں کے پاس ایک ایک اینٹ پہنچ گئی۔ اب یہ آگے بڑھے تو اب انہیں یہاں بھوک کی خواہش ہوئی، تو اب ان میں سے کسی ایک کے نام کی پرچی نکلی کہ ایک شخص جائے گا اور بازار سے کھانا لے کے آ جائے گا۔ اب جو یہ 2 باقی رہ گئے، ان کے قبضے میں 3 اینٹیں ہیں، ایک شخص کھانا لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کیوں نہ جب یہ کھانا لے کے آئے واپس آئے تو اسے قتل کر دیا جائے، تاکہ اس کے حصے کی اینٹ بھی ہمارے پاس آ جائے اور باقی کی زندگی ہماری خوبصورتی کے ساتھ گزرنے لگے، ہم 1.5 اینٹ کے مالک ہو جائیں گے۔ ان دونوں نے پلان کیا۔ ادھر وہ جب روٹی لینے کے لیے پہنچا تو اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کیوں نہ میں روٹی میں زہر ملا دوں تاکہ وہ دونوں مر جائیں اور یہ سب اینٹیں میری ہو جائیں۔ اب جو وہ واپس کھانا لے کے ہوٹل سے ریسٹورنٹ سے واپس آیا تو ان دونوں افراد نے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے، تو جیسے ہی وہ آیا اس کے اوپر جھپٹ گئے اور جھپٹنے کے بعد اس کے گلے کو ریت دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ کہا اب آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، 1.5 اینٹ تمہاری 1.5 اینٹ ہماری۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اب اینٹوں کو ایک اینٹ کو تقسیم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر کے پھینک دیا۔ قتل کر کے پھینکنے کے بعد اب جو یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر کے اثر سے تھوڑی دیر میں یہ دونوں بھی مر گئے، اور جب یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے گزر گئے تو ادھر پروردگار نے آواز دی عیسیٰ دنیا داروں کی حالت دیکھو، اینٹیں 3 ہیں لاشیں 4 پڑی ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، 3 اینٹیں ہیں اور یہ دنیا والے اور دنیا دار افراد ہیں جو اینٹوں کے سلسلے میں دنیا کے چکر میں لڑتے رہے، لڑتے لڑتے مر گئے، نہ اینٹ انہیں ملی نہ انہیں ملی، نہ دنیا انہیں ملی نہ انہیں ملی۔ اب 3 اینٹیں ہیں 4 لاشیں ہیں۔ جناب عیسیٰ نے جا کے دیکھا تو عبرت کے لیے ان تینوں افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، وہ شخص بھی پڑا ہوا تھا جو اینٹیں لے کے گیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تمام واقعات انبیاء میں عبرت کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام علی نے وصیت کرتے ہوئے اپنے دونوں شہزادوں سے فرمایا تھا، اے حسن اور حسین، میرے بچوں میرے شہزادوں، یاد رکھنا نہ تم کبھی دنیا کی طرف جھپٹنا نہ دنیا تمہاری طرف آئے گی۔ کیونکہ نہ تو تم دنیا کے لیے باقی رہ جاؤ گے نہ دنیا تمہارے لیے باقی رہ جائے گی۔ صلوات بھیجنے محمد والے محمد۔ نہ تم دنیا کے لیے باقی رہ جاؤ گے نہ دنیا تمہارے لیے باقی رہ جائے گی۔ تو امام علی نے یہ نظام ولایت کی تجلیاں دکھائیں اور اسی وجہ سے کہا تھا دنیا کو میں لے کے کیا کروں گا، میں 3 مرتبہ اس کو طلاق دے چکا ہوں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اور عزیزوں میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس گھرانے کی یہ شان رہی ہے، یہ کمال رہا ہے، انہوں نے بار بار دنیا کو ٹھکرایا ہے، کوئی حیثیت نہیں دی۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، دیکھیے ہندا ایک لفظ ہے جو اہل بیت کے یہاں بہت رقیق مانا جاتا ہے، بے پناہ رقیق، کیونکہ جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس ملونہ نے۔ آپ سب جانتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں،
امام حسن علیہ السلام صلحوں کے بعد کا زمانہ ہے، میں آ رہا ہوں اپنی منزل پر۔ امام حسن علیہ السلام مسجد میں روزانہ جایا کرتے ہیں۔ ایک دن حاکم شام اپنے سرکاری سفر پر مدینے گیا اور جانے کے بعد اس نے مسجد میں قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد اس نے اشرفیوں کے ڈھیر لگوا دیے اور اپنے خازن کو ساتھ میں، ظاہر سی بات ہے جب بادشاہ چلتا ہے تو اپنے پورے عملے کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے، خزانہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، آج بھی یہی کیفیت ہے۔ اس نے اپنے خازن سے کہا جو نمازی آئے اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، کیونکہ یہ رسول کا شہر ہے، یہیں پر ہمیں اعتماد کو قائم کرنا ہے۔ جو بھی آیا اس کو نوازتا رہا، صحابہ آئے ان کو زیادہ دیا جائے، ڈبل دیا جائے، جو رسول کے قریبی افراد ہیں انہیں ان سے زیادہ دیا جائے۔ ایک لسٹ سامنے رکھ دی گئی، اب جو بھی آتا تھا وہ خازن اس کو اٹھا کے دے دیا کرتا تھا۔ صبح سے لے کے اور ظہر کی نماز تک وہ بٹواتا رہا، تقسیم کرواتا رہا، لوگ آتے رہے اور لیتے رہے، اور جب نماز سے پہلے کا وقت آیا تو شہزادہ حسن، امام حسن علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو اس نے کہا اچھا شہزادے آپ آ گئے، فرزند رسول آپ تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ بنفس نفیس وہ خود اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے خازن سے کہا ابھی تک جتنا سب کو تقسیم کیا ہے اس سب کے برابر فرزند رسول کی خدمت میں پیش کیا جائے، فرزند رسول کو دے دیا جائے، عطا کر دیا جائے۔ خازن آگے بڑھے، ٹوکریاں اٹھائیں، اشرفیاں بھریں اور ڈالنے لگے۔ اچانک اسی وقت ایک امام کا چاہنے والا غریب آدمی آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام سے ارشاد فرمایا سلام کرنے کے بعد کہ مولا میں نے ایک منت مانی تھی، میری منت یہ پوری ہو جائے گی تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتیاں بنا کے آپ کے قدموں میں پہناؤں گا۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تیری جوتیاں، تیرا تحفہ قبول کر لیا، تو نے محنت سے یہ جوتیاں بنائی ہیں۔ اور اس کے بعد جو اشرفیوں کا ڈھیر جو حاکم شام نے دیا تھا، وہ ایک مرتبہ امام حسن نے اس کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کو دینا ہی چاہتے تھے کہ حاکم شام نے اس کیفیت کو دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس انداز سے وہ جوتیاں پہنانا چاہتا ہے۔ حاکم شام نے اس اشرفیوں کے ڈھیر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حاکم شام کہتا ہے اے فرزند رسول، اے شہزادہ حسن، میں ہندا کا بیٹا ہوں، اور دیکھو میں نے تمہیں کتنا عطا کیا ہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں چاہتے ہیں، میں اتنا عطا کرنے والا ہوں، دیکھو فرزند رسول میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں نے تمہیں اتنا عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادہ حسن نے اس غریب کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا بھائی یہ جو تو نے ہمیں تحفہ دیا ہے، اس سب کے اس تحفے کے بدلے میں ہم خوش ہو کے یہ جو ہمیں انعام و اکرام ملا ہے ہم یہ سب تیرے قدموں میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسن نے حاکم شام کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا حاکم شام سن، اگر تو ہندا کا بیٹا ہے تو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ تو بیت المال سے لوگوں کو خریدنا چاہتا ہے؟ ارے تو بیت المال کو لوگوں کو خریدنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم تو اتنا ویسے ہی بانٹ دیا کرتے ہیں کہ دنیا کے بیت المال ختم ہو جائیں گے، لیکن ہمارے کرم میں کمی نہ آئے گی، ہماری سخاوت میں کمی نہ آئے گی۔ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے، ہمارا تعلق اس خاندان سے ہے، ہمارا تعلق اس نظام ولایت سے ہے، تو ہمارا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ تمام وہ باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے حاکم شام کے یہاں اور پورے اس نظام شام میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام تخت پر نہیں تھے، مسلح پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود حاکم کو قرار نہیں تھا، ہمیں بیعت چاہیے، ہمیں بیعت چاہیے، بیعت چاہیے۔ امام حسین نے کہا نہیں، یہ ہاتھ نظام ولایت کا پاسبان ہے، اگر یہ ہاتھ تیرے نجس ہاتھ میں چلا گیا تو نظام ولایت تار تار ہو جائے گا، کیونکہ اس میں آدم کا علم بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، یوسف کا حسن بھی ہے۔ میں 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو اور اپنے بابا تک کی امامتوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں گھر اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، لٹتا ہے تو لٹ جائے،
میرے چاہنے والے، میرے اصحاب و انصار میرے ساتھ میں ہیں، وہ میرے ساتھ میں رہیں گے، اور میں ایسے سپاہی لے کے جاؤں گا جو جنگ میں لڑنے کے لیے جاؤں گا اس کے لیے میں کوئی لشکر مرتب نہیں کر رہا ہوں، لشکر کو ترتیب نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں علی اصغر کو لے کے جاؤں گا، میں 6 مہینے کے مجاہد کو لے کے جاؤں گا، میں 90 برس کے بوڑھے کو لے کے جاؤں گا، کیونکہ جو جنگیں تلواروں کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں لوگ انہیں بھول جاتے ہیں، جو قربانی اور کردار کی بنیادوں پر لڑی جاتی ہیں ان کی تجلی ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور مجھے اب دشمن کے چہرے سے ایسے نقاب الٹنا ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی بھی حلال کو حرام میں نہیں ملا سکتا، حرام کو حلال میں نہیں ملا سکتا۔ یہ میں فرزند زہرا کربلا کی بلندی سے کھڑے ہو کے وعدہ کر رہا ہوں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو جایا کرتے ہیں کہ مختار کہاں تھے، میسم کہاں تھے، دوسرے چاہنے والے کہاں تھے، کمیل ابن نخعی کہاں تھے، ان سب کو تو کوفے میں ہونا چاہیے تھا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ تو میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا جناب مختار جناب مسلم کے لیے مدد لینے کے لیے گئے ہوئے تھے دوسرے قبیلوں میں، اور جب واپس آئے تو جناب مسلم شہید ہو چکے تھے، اور اس کے بعد جناب مختار پہلے تو ابن زیاد سے وقتی طور پر معمولی سا معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے تلوار نکال لی اور ابن زیاد نے گرفتار کروا لیا، اور اس کے بعد قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بس 2 جملے سن لیجئے اس قید خانے کی کیفیت کیا تھی، میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آج کل آپ نیٹ کا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، پوری دنیا کے قید خانوں کے بارے میں پڑھتے رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے، لیکن یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، میں نے غالباً 7 محرم کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دنیا کا سب سے پہلا مہذب قید خانہ امام علی نے تعمیر کروایا تھا، جس میں باقاعدہ ایک نظام تھا کہ یہ قیدی بھی تو ہمارے بھائی ہی ہیں، امام علی نے یہ ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے گناہ کیا ہے جس کی انہیں سزا مل رہی ہے، گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ جانوروں کی طرح زندگی کیوں گزاریں؟ لہذا باقاعدہ طور پر ایک قید خانے کا نظام بنایا تھا اور ایک قید خانہ تعمیر کروایا تھا، اس کا نام بھی تاریخ میں ملتا ہے، لیکن ایک قید خانہ کوفے کا بھی تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، اور کوفے کے اس قید خانے میں جس میں امام کے جتنے بھی چاہنے والے تھے ان سب کو اس قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا، اور وہ قید خانہ تہ خانے میں بنا ہوا تھا، زیر زمین بنا ہوا تھا، اور اس کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں، کوفے میں صرف وہ افراد بچے رہ گئے تھے کہ جو حق کے حمایتی تو ہوتے ہیں، بعض افراد کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حق کے محافظ ہوتے ہیں، حق کے حمایتی ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہاں یہ استقلال اور یہ جرت نہیں پائی جاتی کہ وہ قیام کر سکیں یا میدان میں ڈٹ سکیں۔ ایسے بہت سے افراد تھے جنہوں نے ابن زیاد سے مصالحت کر لی تھی، ٹھیک ہے ہم تیری مخالفت نہیں کریں گے لیکن تیرے خلاف بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں جاتا، لہذا وہ سب خاموشی سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ گئے تھے، اور وہ 18-19 ہزار افراد جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سب بیعت توڑ چکے تھے، تقریباً توڑ کے اپنی جان کو بچانے کے لیے ان میں کے بہت سے افراد ابن زیاد سے مصالحت اور معاہدہ کرتے جا رہے تھے، باقی جو بیعت کو نہیں توڑ رہے تھے اہل بیت کے چاہنے والے تھے، کیونکہ بعض قبیلے اس دور میں بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے کبھی بھی اہل بیت سے شمع برابر بھی لمحے بھر کے لیے بھی رخ نہیں موڑا اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہے اور اہل بیت سے جڑے رہے، جیسے جناب مالک اشتر کا قبیلہ تھا، ہمیشہ یہ ساتھ میں رہے اہل بیت علیہ السلام کے۔ جناب مختار کے قبیلے کے زیادہ تر افراد اہل بیت کے ساتھ میں رہے، اہل بیت علیہ السلام کے۔ تو وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کی یا جناب مسلم کی بیعت پر قائم تھے اور ابن زیاد سے مصالحت نہیں کر رہے تھے، حارث کے گھر کے آگے جو ایک پرچم لگا دیا گیا تھا، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، اور یہ اعلان کروا دیا گیا تھا کوفے میں کہ جو اس پرچم کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اس پرچم کو پکڑ لے گا، ہم اس کو امان دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے وہ ہم سے آ کے مصالحت کرے۔ تو لوگ جا کے وہاں پرچم کے نیچے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس کے بعد انہیں امان مل جایا کرتی تھی۔ جو لوگ پرچم کے نیچے نہیں گئے
یا اپنی بات کے اوپر قائم رہے، انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب آئیے اس قید خانے کی کیفیت میں آپ کو بتاؤں، صرف 2 جملوں میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ قید خانے کی کیفیت یہ تھی کہ وہاں سورج کی کوئی کرن نہیں پہنچتی تھی، اندھیرا تھا، ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اچانک قید خانے کے اندر جناب کمیل ابن نخعی ایک جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، نیچے تہ خانے میں، قید خانے کے اندر، کہ کسی کے زنجیروں کی آواز سنائی دی، کہ کسی کے ہاتھوں میں زنجیر۔ تو اچانک جناب کمیل ابن نخعی نے جس کے ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھی اس کو ٹٹولا، ٹٹولنے کے بعد کہا بھائی تم کون ہو، اور آخر حکومت کو کیا ضرورت پڑی کہ قید خانے میں ہونے کے باوجود، اور اتنے مضبوط قید خانے میں ہونے کے باوجود، تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئیں، تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، آخر ایسی حکومت کو کیا ضرورت؟ تم ہو کون، ذرا اپنا نام بتاؤ۔ تو ادھر سے جب اس زنجیر بردار نے، جس کے ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، اس نے جو آواز سنی تو اسے بھی آواز جانی پہچانی لگی۔ کہا ارے بھائی کمیل، میں مختار ہوں، تم نے پہچانا نہیں؟ کہا پہچانے کیسے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، کس طرح سے پہچانا؟ اچانک جناب میثم آ گئے، اور اس قید خانے کی کیفیت یہ تھی کہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص اس قید خانے میں مر بھی جاتا ہے تو اس کی لاش کو نکالا نہ جائے، وہ لاش تعفن شدہ ہو جائے تاکہ اس سے بیماریاں پھیلیں، ہم کسی کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ کیفیت تھی۔ اب جا کے پڑھیے گا تاریخوں میں اس قید خانے کی حالت کیا تھی، اور اس میں یہ سب علی کے چاہنے والے کس طرح سے شب و روز گزار رہے تھے۔ جناب مختار نے جناب کمیل کو، اور جناب کمیل نے جناب مختار کو محسوس کیا۔ اچانک وہی قریب کوئی صاحب اور بھی تھے، انہوں نے کہا ہیں بھائی مختار تم، بھائی کمیل تم؟ کہا ارے جناب میثم، علی کے دوست، علی کے چاہنے والے، علی جن سے راز کی گفتگو کیا کرتے تھے، جن کی دکان پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے، آپ بھی یہی ہیں؟ کہا ہم تو کئی روز سے یہی ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہمیں اس قید خانے میں رہتے ہوئے۔ اب یہ تینوں آپس میں، چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کو محسوس کر لیا تھا، دکھائی کوئی ایک دوسرے کو نہیں دے رہا تھا، اب تینوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ کب ہم یہاں ختم ہو جائیں، کس طرح سے ہماری زندگی ختم ہو جائے، اب باہر جانے ہی نہ پائیں، باہر کی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ باہر کیا حالات ہیں۔ بھائی یہ معلوم ہے کہ مسلم قتل کر دیے گئے اور امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف چلے تھے، اور کوفے سے وہ کربلا چلے جائیں گے۔ تو اب جناب میثم نے یہاں پر ان دونوں افراد سے یہ کہا کہ تم پریشان مت ہو، مجھے میرا آقا، میرا مولا بتا دے گیا ہے، مختار تم قیام دیکھو گے، قیام کے بانی بنو گے، تم منتقم خون حسین ہو، تم ظالموں سے انتقام لوگے، تم بھی چھوٹ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد جناب کمیل سے کہا کہ تمہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا، تم بھی قید خانے سے آزاد ہوگے، یہ بھی قید خانے سے آزاد ہوں گے، تم دونوں تو قید خانے سے آزاد ہو جاؤ گے، لیکن اس قید خانے میں ایک شخص ایسا ہے جو آزاد نہیں ہوگا، جسے سولی دے دی جائے گی۔ تو جناب کمیل نے پوچھا بھائی وہ کون ہے؟ کہا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا اندھیرے کی وجہ سے، وہ تمہارا بھائی میثم ہے۔ قید خانے سے نکالا تو جائے گا لیکن نکال کے سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جناب میثم نے کہا مجھے میرا مولا خوشخبری دے کے گیا ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو اس اندھیرے قید خانے میں ہوتی تھی۔ اب آئیے یہ قید خانے کی کیفیت ہے۔ ادھر جب 10 محرم کو حسین شہید کر دیے گئے اور 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے کی طرف آیا ہے، اب کیفیت یہ ہے کہ چاہنے والے بے چین ہیں، چاہنے والے پریشان ہیں، چاہنے والوں میں بے اطمینانی ہے کہ باہر ہو کیا رہا ہے، لیکن خبر کسی کو کچھ نہیں ہے کہ آخر آقا حسین گئے تو کہاں گئے۔ جن کو کربلا کے بارے میں معلوم تھا رسول کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے، بس وہ یہ ضرور سوچتے ہیں کہ سید الشہداء کربلا پہنچ گئے ہوں گے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کیفیت کیا ہے، کس طرح سے ہیں، علی اکبر کی کیا کیفیت ہے، عباس کی کیا کیفیت ہے۔ اور اچانک ایک دن ابن زیاد کے کچھ فوجی آئے اور آنے کے بعد کہا مختار کہاں ہے، مختار کو آگے لایا جائے۔ مشال کی روشنی میں مختار کو تلاش کیا گیا، اور مختار کو تلاش کرنے کے بعد کھینچتے ہوئے مختار کو
قید خانے سے باہر کی طرف لائے، کہا امیر نے بلایا ہے، چلو امیر کے دربار میں چلو۔ اب جو مختار قید خانے سے باہر آئے تو عجیب کیفیت دیکھی، پورا دربار سجا ہوا ہے، چاروں طرف نیزہ بردار کھڑے ہیں، چاروں طرف تلوار والے کھڑے ہیں۔ مختار کو لے جا کے دربار میں کھڑا کر لیا گیا۔ کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے۔ اب یہاں پر وہ ملعون کہتا ہے، وہ ظالم کہتا ہے، مختار اگر تم اس دربار میں اپنے امیر کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ کہا خاموش ہو جا ظالم، کہاں تیرا نجس دربار، کہاں صاحب تطہیر کا وارث، کہاں میرا آقا حسین، کہاں فرزند رسول، کہاں ساقی کوثر کا بیٹا حسین، کہاں تیرا یہ نجس دربار۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے، اس ملعون نے رطب کی ایک لکڑی سے تشت طلا پر جو پردہ ڈھکا ہوا تھا اس پردے کو ہٹایا، دندان مبارک پر مولا کے دانتوں کے اوپر وہ لکڑی رکھی، اور رکھنے کے بعد کہتا مختار پہچانو، کہیں یہ تمہارا آقا حسین تو نہیں، کہیں یہ تمہارا مولا حسین تو نہیں۔ اتنا کہنا تھا، مختار نے غور سے دیکھا، یا علی کہا، ہاتھوں کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، ایک سپاہی سے تلوار چھینی، تلوار چھیننے کے بعد قریب تھا کہ ابن زیاد پر جھپٹ پڑے شیر کی طرح، پیچھے سے زنجیروں کی جھنکاروں کی آواز سنائی دی، چچا مختار آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ نبی زادیاں بھی ہیں، شہزادی زینب ام کلثوم بھی ہیں۔ اب جو جناب مختار نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو منظر عجیب تھا، سر کو پیٹ لیا مختار نے، واہ غربتا واہ مصیبتا، آقا سید سجاد یہ کیا وقت آ گیا، ہائے نبی زادیاں برہنہ سر شرابی اور ظالم کے دربار میں کھڑی ہیں۔ مختار چیختے رہے، وہاں گریا ہوتا رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پروردگار آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، بزرگوں کا سایہ سروں پر محفوظ رکھ، جوانوں کا تحفظ فرما، مقامات مقدسہ اور مدارس دینیا کی حفاظت فرما، مجلسوں کو عزاداروں سے بھر دے، مسجدوں کو نمازیوں سے پر کر دے، منتقم خون حسین کو جلد بھیج دے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، ہر گام
تازیانے کھاتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر ہر گام تازیانے کھاتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر مجمع میں شامیوں کے اکبر کے قاتلوں سے مجمع میں شامیوں کے اکبر کے قاتلوں سے بس ایک سوال چادر کرتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر پتھر ستم کے کھا کر آنکھوں سے خون بہا کر پتھر ستم کے کھا کر آنکھوں سے خون بہا کر احوال غربتوں کا کہتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر بازار بے حیا کے ہر موڑ ہر گلی میں بازار بے حیا کے ہر موڑ ہر گلی میں اٹھتا رہا مسافر گرتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر ہر گام تازیانے کھاتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر وہ درد جن کو سہ کر مر جاتی زندگی بھی وہ درد جن کو سہ کر مر جاتی زندگی بھی وہ سارے درد سہ کر زندہ رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر روتا رہا مسافر پڑھتی رہی نگاہیں ہائے
پر پڑتی رہی نگاہیں، ہائے کھلے سروں پر مرنے کی دعائیں کرتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، کرب و بلا سفر میں نیزوں پہ ہم سفر ہیں، کرب و بلا سفر میں نیزوں پہ ہم سفر ہیں، کرب و بلا کا نوحہ پڑھتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، ہر گام تازیانے کھاتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، جس سمت بھی ستمگر زنجیر کھینچتے تھے، جس سمت بھی ستمگر زنجیر کھینچتے تھے، اس سمت راستوں میں جاتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، مجمع میں شامیوں کے اکبر کے قاتلوں سے، مجمع میں شامیوں کے اکبر کے قاتلوں سے، بس ایک سوال چادر کرتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، بازار بے حیا کے ہر موڑ ہر گلی میں، بازار بے حیا کے ہر موڑ ہر گلی میں اٹھتا رہا مسافر، گرتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، ہر گام تازیانے کھاتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا
چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، وہ درد جن کو سہ کر مر جاتی زندگی بھی، وہ درد جن کو سہ کر مر جاتی زندگی بھی، وہ سارے درد سہ کر زندہ رہا مسافر، روتا رہا مسافر، غیرت کا وزن اٹھائے چلتا رہا مسافر، روتا رہا مسافر، حسین یا 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 حسین، مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو، جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر، یا حسین یا حسین یا حسین، مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو، جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چہر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا، ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا، ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اور زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی، تیری صدا سے بات میں ملتا ہے چین، یا حسین یا حسین یا حسین، وہ زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی، تیری صدا سے بات میں ملتا ہے چین، یا حسین یا حسین یا حسین، متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم، یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرۃ شفاعتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان الامان من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک، الصلاة والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پر محمد والے محمد صلوات.